میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں اور ہر طرح کے لوگ ارد گرد رہتے ہیں۔ شہر بھی ہمارا بہت چھوٹا ہے، بڑے شہروں میں بھی یہی حالت ہے۔ میڈیا کے ساتھ بھی تھوڑا بہت تعلق ہے۔ تعلق سے مراد یہ ہے کہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، جو معاملہ چلتے ہیں ویسے کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کی صورتحال ہے، شاید لوگوں میں اس طرح کی فرسٹریشن کبھی پروڈیوس ہوئی نہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، مجھے یاد ہے کہ 9th یا 10th میں تھے تو ایک انگریزی کی کتاب میں ایک سٹوری پڑھتے تھے جس میں ایک شہزادی کی کہانی ہے۔ بیسیکلی وہ شہزادی کی کہانی نہیں ہے بلکہ وہ عام کسانوں کی کہانی ہے، اور اس میں لکھا یہ تھا کہ کسان جو ہے وہ محل کے باہر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کچھ شور کرنا شروع کیا اور نعرے لگانا شروع کر دیے، اور شہزادی نے پوچھا اپنے مصاحب سے کہ کیا ایشو ہے، تو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں، آپ جا کے پتہ کر لیں۔ تو وہ باہر اپنی ٹیرس پہ آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے جو نائب تھا اس نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جو بیسیکلی کسان ہیں، گندم پیدا کرتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان کو روٹی نہیں ملتی، اتنی کم گندم ان کو دی جاتی ہے کہ ان کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو شہزادی نے یہ کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ اب یہ کہانی جو ہے یہ اس کو ایکسپلین بھی کیا گیا تھا بہت کچھ، اور اس کو اگر آپ لٹریچر میں پڑھیں گے 18ویں صدی کی ہے، اور یہ فکرہ بہت مشہور ہے۔ لٹریچر کتابوں میں دیکھ لیں اور جنرلی بھی آپ کہیں دیکھیں گے تو یہ فکرہ کہ یہ لوگ کیک کیوں نہیں کھاتے۔ تو اس کی بہت ساری ورژنز ہیں سٹوری کی، لیکن مطلب ایک ہی نکلتا ہے کہ جو امیر طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، انہیں عام لوگوں کے مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انقلاب آیا فرانس کے اندر، اور اس کے پیچھے ریزن یہی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اتنے مجبور ہو گئے تھے اور حالات اتنے خراب ہو گئے تھے۔ آج کل میں لوگوں کو جب دیکھتا ہوں اور ان کی اکنامک سچویشن دیکھتا ہوں، اور ان کو باقاعدہ یہ حال ہے کہ ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ میں جس کمیونٹی کے اندر رہتا ہوں، ارد گرد ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات بھی ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں اور ہر طرح کے لوگ ارد گرد رہتے ہیں۔ شہر بھی ہمارا بہت چھوٹا ہے، بڑے شہروں میں بھی یہی حالت ہے۔ میڈیا کے ساتھ بھی تھوڑا بہت تعلق ہے۔ تعلق سے مراد یہ ہے کہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، جو معاملہ چلتے ہیں ویسے کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کی صورتحال ہے، شاید لوگوں میں اس طرح کی فرسٹریشن کبھی پروڈیوس ہوئی نہیں۔ اب اس کا ذمہ دار جو ہے وہ مختلف لوگوں کو بنائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ارباب اختیار ہیں انہیں اس کے بارے میں سوچنا ضرور پڑے گا۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو یقین کریں کوئی نہیں بچے گا۔ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم انقلاب کہتے ہیں، انقلاب تباہی کا نام ہے، جسے ریولوشن کہتے ہیں، اس میں تباہی بہت ہوتی ہے۔ اصل ایز اے بایولوجسٹ مجھے پتا ہے کہ ایوولوشن زیادہ گریجول چینج بہتر ہوتی ہے، ریولوشن ایبرپٹ چینج ہوتی ہے، اور کوئی بھی ایبرپٹ چینج جو ہے یہ فوری تبدیلی آتی ہے، اس میں توڑ پھوڑ بہت ہوتی ہے، اور یہ سچویشن اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جب یہ آتی ہے تو پھر انسانوں میں سکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم روٹی کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے عادی ہیں، اور عادی نہیں، وہ ہماری لگژری نہیں ہے، وہ ضرورت ہے، جس میں ایک جو ہے وہ بجلی ہے۔ بجلی اب ہماری ضرورت ہے، یہ لگژری نہیں ہے۔ ہماری بے شمار چیزیں بجلی پہ چلتی ہیں۔ ہمارے ہاں گرمی اتنی پڑتی ہے کہ کم سے کم پنکھا تو چلنا چاہیے، لیکن عام لوگوں کے، اور پھر جو ہمارے کارخانے ہیں اور باقی چیزیں ہیں،
وہاں پر مزدوری تک نہیں ملتی. تو اس کے بارے میں اگر آپ ہماری خبریں دیکھیں تو اس میں ایک خبر بھی نہیں ہوتی. عجیب طرح کے مسائل ڈسکس کیے ہوتے ہیں. اس نے اس کو کہا, اس پارٹی نے اس کو کہا, لیڈر نے اس کو. کورٹس کی اگر آپ جو ہے پروسیڈنگز دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں, یار ہو کیا رہا ہے, لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر آج بھی وہی ہے کہ کیک کیوں نہیں کھاتے. اور آپ خود سوچیں کہ جن کو روٹی نہیں ملتی وہ کیک کیا کھائیں گے. اللہ کرے ہم اس تباہی سے بچ جائیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور آنے والے جو سال ہیں ہمارے وہ بہتر ہیں, اور وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں وہ ذرا اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ جب تباہی ہوتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا. بہت شکریہ.